اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول کریم. حضرات، آج یہ حاجی نورین رضا رضوی صاحب کے عزاخانے پر سالانہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. پوری طرح سے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے یہ مختصر سے لوگوں میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. آج اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت عالی جناب نظر سبطین صاحب قبلہ، اور ہماری فہرست میں صرف 2 شاعر ہیں جو مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے. حضرات، یہ مجلس حسین جو برپا ہوتی تھی ہمیشہ، آج بھی برپا ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. لیکن قسم خدا کی اسی مجلس حسین کا فیض ہے، یہ کرم ہے مجلس حسین کا کہ جو کچھ ہمیں علم ہے وہ اسی مجلسوں کی دین ہے. ہمیں ان مجلسوں نے بتایا کہ خدا کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی فضیلت کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، حسین کون ہے، مقصد حسین کیا ہے، علی کیا ہے، علی کے کمالات کیا ہیں، علی کے شجاعت کیا ہے. مولا علی کا ذکر نکل آیا ہے تو ایک بند میں مولا علی کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو 2 نیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. ارے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. اب میں بہت ادب کے ساتھ جناب محسن رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. جیسا کہ سبھی لوگ کو لگ رہا ہے، افروز نے بھی بیان بھی کیا کہ جو حالات ہیں کرونا کے حساب سے، اس میں دیکھیے پوری دنیا میں ہر چیز بند ہے. بس اگر کھلا ہے تو صرف در سید الشہداء امام حسین کھلا ہوا ہے. تو اسی پر 4 مصرع حاضر کر رہا ہوں
کہ مسجدیں بند ہیں، گرجا صنم خانے بند ہیں۔ مسجدیں بند ہیں، گرجا صنم خانے بند ہیں، اما میتیں ڈولی اٹھانے کے فسانے بند ہیں۔ میتیں ڈولی اٹھانے کے، کہیں ڈولی بھی نہیں دکھائی جا رہی اٹھتی ہوئی، میتیں ڈولی اٹھانے کے فسانے بند ہیں۔ پر ادائے شاہ دیکھو ہو رہی ہے ہر طرف، پر ادائے شاہ دیکھو ہو رہی ہے ہر طرف، اس پر بدعت کہنے والوں کے دہانے بند ہیں، اس پر بدعت کہنے والوں کے دہانے بند ہیں۔ بس سلام پیش کر رہا ہوں کہ کربلا والوں کا جیسا با خدا ممکن نہیں، کربلا والوں کا جیسا با خدا ممکن نہیں، اور ہو نمازی آگے پیچھے مقتدا ممکن نہیں، اور زو بھی زائل کرے اور 5 تن بھی ڈھانپ لے، زو بھی زائل کرے اور 5 تن بھی ڈھانپ لے، جز قصائے فاطمہ ایسی رضا ممکن نہیں، اور فاطمہ ہے فخر مریم اور فخر آسیہ، فاطمہ ہے فخر مریم اور فخر آسیہ، اما ہم سری ان سے کرے گر ہاجرہ ممکن نہیں، اور جنگ میں کھودی گئی خندق و شاید اس لیے، علی بھائی دیکھیے گا کہ جنگ میں کھودی گئی خندق و شاید اس لیے، اب نبی کو چھوڑ کر کے بھاگنا ممکن نہیں، جنگ میں کھودی گئی خندق و شاید اس لیے کہ اب نبی کو چھوڑ کر کے بھاگنا ممکن نہیں، گر ہے یہ شامل نہیں معصوم کی فہرست میں، گر ہے یہ شامل نہیں معصوم کی فہرست میں، ہو مگر غازی سے امکان خطا ممکن نہیں، اور ہو بہادر جنگجو اور شیر دل کتنا کوئی، ہو بہادر جنگجو اور شیر دل کتنا کوئی، آسماں سے ہو ندائے لافتہ ممکن نہیں، اور کر دیا دلہن کو زندہ اپنے شوہر کی مثال، کر دیا دلہن کو زندہ اپنے شوہر کی مثال، فاطمہ کا کف و حیدر کے سوا ممکن نہیں، اور ایک بیٹے کی تھی حاجت 7 بیٹے دے دیے، ایک بیٹے کی تھی حاجت 7 بیٹے دے دیا، ما ہو سکی کتنا بھی حاتم یہ عطا ممکن نہیں، ایک بیٹے کی تھی حاجت 7 بیٹے دے دیے، ما ہو سکی کتنا بھی حاتم یہ عطا ممکن نہیں، اور پاک و طاہر مٹی ہے مکے مدینے کی ضرور، پاک و طاہر مٹی ہے مکے مدینے کی ضرور، پر کہے اس کو کوئی خاک شفا ممکن نہیں، اور بندگی ابن علی کی دیکھیے معراج پر، بندگی ابن علی کی دیکھیے معراج پر، عصر سے ہو حشر تک سجدہ ادا ممکن نہیں، اور یہ آخری شعر ہے کہ ہو کسی بھی قوم کا انسان ہونا شرط ہے، ہو کسی بھی قوم کا انسان ہونا شرط ہے، قتل اصغر پر نہ تڑپے آتما ممکن نہیں، قتل اصغر پر نہ تڑپے آتما ممکن نہیں، اور بس مقطع حاضر ہے کہ چاہنے والوں کو محسن دیتے ہیں یہ بے حساب، چاہنے والوں کو محسن دیتے ہیں یہ بے حساب، تیرے گھر برسے نہ رحمت کی گھٹا ممکن نہیں۔ یہ تھے جناب محسن رضوی صاحب۔ 4 مصرے مجھے یاد آئے کہ کرم کے عشق کے رشتوں نے بھیک مانگی ہے، کرم کے عشق کے رشتوں نے بھیک مانگی ہے، مقدروں کے نوشتوں نے بھیک مانگی ہے، اور قسم خدا کی یتیموں اسیر بن بن کر علی کے در پر فرشتوں نے بھیک مانگی ہے۔ یہ مجلس چونکہ آن لائن ہو رہی ہے تو بہت سے حضرات جو مجلس میں شرکت نہیں کر پائے ہیں وہ آن لائن اس مجلس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے لیے جتنی عزیز عزاداری ہے اتنے ہی عزیز ہمارے لیے عزادار بھی ہیں، ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔
بس خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے. جتنے بھی مومن مومنات ہیں اس وبا سے محفوظ رکھ اور ہمارے ملک کو اور اس پورے دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے. اب میں بہت ادب کے ساتھ استاد محترم استاد شاعر جناب عارف محمود آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نذران مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک قصہ مظاہرہ فرمائیں. ہر قدم شبیر کا عظمت نشاں بنتا گیا. ہر قدم شبیر کا عظمت نشاں بنتا گیا اور ریگ زارے کربلا باغے جنا بنتا گیا. اور کربلا میں یوں ہوئی تعمیر دین عاشور کو کہ بجلیاں گرتی رہیں اور آشیاں بنتا گیا. سلام کے چند صفات. میری بات حق کا ہے آئینہ، میری بات حق کا ہے آئینہ کہ کلام پاک گواہ ہے. میری بات حق کا ہے آئینہ کہ کلام پاک گواہ ہے. وہ خدا کا دین ہے بے گماں جہاں جبر ہے نہ کرا ہے. جہاں جبر ہے نہ کرا ہے. میری زندگی کا وہ ہے مشغلہ، وہ جدھر جدھر میں ادھر ادھر. میری زندگی کا ہے مشغلہ، وہ جدھر جدھر میں ادھر ادھر. مجھے فکر کیا میری رہنما شہ انبیاء کی نگاہ ہے. شہ انبیاء کی نگاہ ہے. یہ مقام حشر ہے آدمی نہیں نیک و بد کے سوا. یہاں میدان حشر میں یا تو آدمی نیک ہے یا بد ہی ہیں. یہ مقام حشر ہے آدمی نہیں نیک و بد کے سوا. یہاں نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ کوئی گدا ہے نہ شاہ. شیر رضا فرمائے کہ یہ مقام، یہ پیام دے کے پورے جری گیا کربلا سے سوئے جنا. یہ پیام دے کے ہورے جری گیا کربلا سے سوئے جنا. جہاں جستجو وہاں منزلیں، جہاں جستجو وہاں منزلیں، جہاں چاہ ہے وہاں راہ. یہ پیام دے کے ہورے جری گیا کربلا سے سوئے جنا. جہاں جستجو وہاں منزلیں، جہاں راہ چاہ ہے وہاں راہ. یہ بھی لازم ہے کہ یہ جو شہید راہ خدا ہوئے یہ انہی کا نور ہے دست میں. جو شہید راہ خدا ہوئے یہ انہی کا نور ہے دست میں. لب نہر جس کی روشنی وہ علی کی غیرت ماں ہے. لب نہر جس کی ہے روشنی. وہ خدا کا دین ہے جاویداں نہیں کوئی رد و بدل جہاں. دیکھیے وہ خدا کا دین ہے جاویداں نہیں کوئی رد و بدل جہاں. جو ثواب تھا وہ ثواب ہے، جو گناہ تھا وہ گناہ ہے. جو ہے خاک سار در علی ہے مزاج اس کا قلندری. جو ہے خاک سارے در علی
ہے مزاج اس کا قلندری، نہ ہوس ہے نام و نمود کی، نہ خیال حسمت و جاہ ہے۔ مقصد یہ حاضر ہے کہ مجھے عارف اپنے امام سے شب و روز کرنا ہے التجا، مجھے عارف اپنے امام سے شب و روز کرنا ہے التجا، یہ مدد کا وقت ہے آئیے کہ زمانہ چشم براہ ہے۔ زمانہ چشم برا ہے۔ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اب میں مخصوص انداز میں سوزخوانی کرنے والے حاجی نورین رضا رضوی صاحب اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جاوید رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سوزخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ وائٹ والا، یہ بلیک ایک نعرہ صلوات۔ دین کو دیتی ہے یوں آلے پیام بر روشنی، دین کو دیتی ہے یوں آلے پیام بر روشنی، اور آئینے کو جس طرح دیتا ہے جو ہر روشنی، آئینے کو جس طرح دیتا ہے جو ہر روشنی، اور آدمی طے کر رہا ہے ارتقائی منزلیں، آدمی طے کر رہا ہے ارتقائی منزلیں، اور علم حیدر سے ہوئی دنیا میں گھر گھر روشنی، دین کو دیتی ہے یوں نعرہ صلوات۔ عبادتوں کے چراغوں میں ذوفشاں ہے حسین، عبادتوں کے چراغوں میں ذوفشاں ہے حسین، اور کہیں نماز کی صورت کہیں اذان ہے حسین،
حسین کہیں نماز کی صورت کہیں اذان ہے حسین کہ گلاب ساتھ میں رکھتا ہے اپنی خوشبو کو گلاب ساتھ میں رکھتا ہے اپنی خوشبو کو کہ جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے حسین جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے حسین عبادتوں کے نعرہ صلوات فاتحہ جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے اور زینب سے سب نے پوچھا کہ شبیر کیا ہوئے زینب سے سب نے پوچھا کہ شبیر کیا ہوئے اور بولی کہ کربلا میں بہن سے جدا ہوئے بولی کہ کربلا میں بہن سے جدا ہوئے اور امت پہ 3 روز کے پیاسے فدا ہوئے اور آواز بطول آئی کہ تاریک جہاں ہے آواز بطول آئی کہ تاریک جہاں ہے اور زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے جب داخل وطن حرم جزاک اللہ. اب میں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میرے جیسے بہت سے نوجوانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. دین اور دنیا کی بہترین جانکاری رکھنے والے
ذاکر اہل بیت علی جناب نظر سبطین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج اس مجلس کو خطاب فرمائیں. صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. برادران عزیز، ماتم داران مظلوم کربلا، قرآن حکیم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کرنے کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا، 257 آیت، 257ویں آیت. عام طور کے اوپر آیت الکرسی سے آپ سب حضرات آشنا ہیں. اس کی یہ آخری آیہ کریمہ ہے اور تمام مومنین اکرام فیض دین و دنیا حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کو اپنا ورد کلام قرار دیا کرتے ہیں، اور بہت ہی ہر پریشانی میں آسانی مہیا کرتی ہے یہ اس کی تلاوت. تو ایسی آیات کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. قرآن حکیم جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار عالم ہے، رب العزت ہے. یہ سورہ بقرہ جو قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، سورہ حمد کے بعد کا، 286 تقریباً آیتیں ہیں اس کے اندر، اور بہت طویل سورہ ہے. پہلے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، اور پھر یہ تیسرے پارے تک جاتا ہے سورہ. ابتدائی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے. الذین یؤمنون بالغیب، صفتیں بتائی جا رہی ہیں، صفات بتائے جا رہے ہیں، کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. کون افراد متقین ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم بھی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کا وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. یہاں شرط نہیں ہے کہ صرف مال، بلکہ جو بھی دیا ہے. یعنی اگر علم دیا ہے تو جو علم والے نہیں ہیں ان کو علم سے لیس کرتے ہیں.
ان کو علم دیتے ہیں. اگر ہم نے پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ دیتے ہیں, جو بھی دیا ہے اس کو رعایت خدا میں انفاق کرتے ہیں. قرآن حکیم صرف متقین کی ہدایت کے لیے نہیں ہے, جیسے اس آیت کریمہ میں بعد میں ہے. یہاں پہ متقین کی ہدایت کی بات آئی ہے, کہیں کے اوپر آئی ہے بات کہ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے, کہیں پہ بات یہ آئی ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. یہ کیا بات ہے کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. انسان جب عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ کردار میں ان منزلوں تک گر جاتا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو ان سے اٹھا کر کے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں ان کو اٹھا کے جانور بنانا, جانور کو پھر انسان بنانا, انسان کو پھر مسلمان بنانا, مسلمان کو پھر مومن بنانا, مومن کو پھر متقی بنانا, اور متقی کے بنانے کے بعد اس منزل پہ آنا جہاں اس آیے کریمہ کے آخری جز کو دیکھے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ, کیونکہ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچیں کہ اچھے خاصے لباس انسان کا پہنے ہوئے ہے اور جانور کی بات کی جا رہی ہے. نہیں, میری بات نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کی بات ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں, ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں, ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں, ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان دماغ نہیں بلکہ دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر دل کو حقیقت سے آشنا نہ کر لے, سمجھ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. سمجھ برین کی حد تک نہیں ہوتی ہے جو بات کی جاتی ہے, یہ سمجھ کی ابتدائی باتیں ہیں, یہ اوپر کی لیئر ہے. اندر کی لیئر یہ ہے کہ سمجھ برین سے ہوتی ہوئی قلب کے اندر اتر جائے. اسی لیے برین کی بات نہیں ہے قلب اور بلکہ قلوب کی بات ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے انہیں قلب دیے ہیں, ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں. تو یہی کے اوپر صاحبان علم و عقل تشریف فرما ہے, ان کے لیے بھی ایک بات ہے کہ قرآن نے دماغ دینے کی بات کی نہیں کی ہے بلکہ دل دینے کی بات کی ہے اور دل سے سمجھنے کے تعلق کی بات کی ہے. تو جب یہ آیت کریمہ صاحبان علم و دانش کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا آیا دماغ سے انسان سمجھنے کا کام کرتا ہے کہ دل سے سمجھنے کا کام کرتا ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ دماغ سے سمجھنے کا کام کرتا ہے, دماغ میں ایسی سیلز ہیں جو انالائز کرتی ہیں. نہیں, قرآن یہاں تک پہنچا رہا ہے کہ اصل مانیٹرنگ اور کنٹرول قلب کے اندر ہے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے اس کے اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ دماغ کو بھی جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں وہ قلب ہے. اسی لیے تو یہ بات عام زبان میں جاتی کہ نہیں, جو تمام شواہد تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, میرا دل اس بات کی نفی کر رہا ہے. پتہ یہ لگا حقیقت کی ترجمانی قلب کیا کرتا ہے اور حقائق تک قلب پہنچا کرتا ہے. تو دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ آیت کریمہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. غور کریے گا. اور دوسری بات اس آیت کے سپورٹ میں دوسری آیت کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, یہ قرآن میں تفکر نہیں کرتے, یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے قلب کے اوپر قلوب افقالوہا قفل تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پتہ یہ لگا کہ قرآن حکیم یہاں لے جانا چاہتا ہے کہ صرف تلاوت کی حد تک نہیں, صرف معنی جاننے کی حد تک نہیں, بلکہ تلاوت کی حدوں سے معنوں کو سمجھا جائے, معنوں کی حدوں سے آگے بڑھ کے تفسیر و تعویل کو سمجھا جائے, پھر اس کو جو ہے وہ لباس عمل پہنایا جائے, یعنی عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے, تب انسان کی سمجھ میں آئے گا. ورنہ یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کو نہیں سمجھتے تو گویا قفل لگ گئے ہیں, لوک تالے لگ گئے ہیں قلب کے اوپر. تو جب انسان قرآن صامت کو نہ سمجھے تو تالے لگ جائیں, اور اگر قرآن ناطق کو نہ سمجھے تو کیا اور لگے گا, یہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. تو آج جو امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے, آج جو انسانیت
तड़प और कराह रही है, इसको सुकून नहीं हासिल है, सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। 2000 साल के बाद तो सर्वे सामने आना भी खत्म हो गया, जब यह पता लगा कि हर 4 मिनट में एक सुसाइड हो रही है तकरीबन। और अब ये शायद लेवल 1-1.5 मिनट तक पहुंच चुका हो, जो ऑफिशियल डाटा है, और अनऑफिशियल डाटा उसके आगे बढ़ गया होगा। तो जहां सुसाइड इतना हो रहा है, तमाम पैसे की फरावानी के बावजूद, तमाम आसाइश की फरावानी के बावजूद, इंसान के दिल को सुकून मयस्सर नहीं। तो मुझे ये लगा, और जितना मैंने सोचा है कि सुकून न बड़े बड़े महलों को बना लेने में है, सुकून न बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीद लेने में है, सुकून न रेशम के लिबास जेबे तन कर लेने में है, सुकून न हीरे जवाहरात की अंगूठियों को पहन लेने में है, सुकून न बेपनाह दिखावे में है, सुकून न खुशामद में है। पता ये लगा सुकून उस कैफियत का नाम है जो कल्ब सलीम पे परवरदिगार आलम की नूरानी बारिश होती है, जहां सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। समझने के लिए ये समझ लीजिए कि मैच्योर होने के बाद 15 लाख की गाड़ी खरीद करके शायद वो सुकून और खुशी ना मिले जब माँ या बाप या चचा ने 2 रुपए और 5 रुपए की टॉय कार ला के दी हो। यानी सुकून और खुशी की कैफियत को पैदा करने वाली शख्सियत परवरदिगार आलम है। तुम दौलत चाहते हो, तुम शोहरत चाहते हो, तुम इज्जत चाहते हो, कोई परेशानी नहीं है। दौलत हो तो लेकिन कारूनी दौलत ना हो, दौलत हो लेकिन नमरूदी दौलत ना हो, दौलत हो लेकिन खदीजाई दौलत हो। दौलत पे पाबंदी नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तुमने एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं किया, तुमने इस्तेसाल तो नहीं किया, तुमने दूसरों के हुकूक को पामाल तो नहीं किया, तुमने लोगों को गरीब करके अमीरी तो नहीं हासिल की है, तुमने लोगों के खातों पे डकैती तो नहीं डाली है, तुमने माल पे कब्जा तो नहीं किया है। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जब इस सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाती है तो वो लोग जो दुनिया के लोगों को लूट रहे हैं, इस्तेमारी ताकतें, जहां 99% दुनिया का 1% लोगों के पास है, 350 करोड़ की वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास जितना पैसा है, ऊपर के 87 लोगों के पास है। इस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस इस्तेमारी निजाम के खिलाफ जो निजाम दुनिया में खड़ा होता है और खड़ा हुआ 1000 सालों से, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, जिसने हुकूमतों की बागडोर को हिला दिया, ये वही इस्लामी निजाम था जो ये कहता था कि नहीं, हमें बराबरी को उस निजाम को लाना है जहां पे इस्तेसाल ना हो, जहां पे शोषण ना हो, जहां पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो हमें पता ये लगा कि ऊपर से जो नफरतों के बादल पैदा किए जाते हैं ताकि हकायक इस्लामी उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत आशना ना होने पाए, कुरान के खिलाफ जो बातें की जाती इसीलिए कि ये पैगाम जो हमारे गरीब तबका है तक न पहुंचने जाए। कहीं ये पैगाम पहुंच गया तो सल्तनतें हिल जाएंगी, हुकूमतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, मुलूकियत का बाजार सिमट जाएगा। तो पता ये लगा कुरान और अहले कुरान से दुश्मनी इसलिए नहीं है, दुश्मनी इसलिए है कि अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, इंसानियत को जो खून चूसा जा रहा है वो नहीं चूसा जा पाएगा। तो कुरान बुनियादी तौर के ऊपर इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ है और बेपनाह कुव्वत और ताकत के साथ खड़ा हुआ है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अब बात ये होगी कि कुरान में विलायत की बात कहाँ से शुरू होती है। ये जो आय करीमा मैंने उन्वाने कलाम करार दिया कि यहाँ पे विलायत की बात शुरू हो रही है। वली कौन है? पहला वली कौन है? पहला वली कौन है? अल्लाह वलीउल लज़ीना। अल्लाह वली है। किसका वली है? आमनू, साहिबान ईमान का वली है। पहली शर्त परवरदिगार आलम ने हुजूर ये लगा दी कि विलायत उन्हीं के दिलों तक पहुंचेगी जो साहिबान ईमान हैं, क्योंकि अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह खालिक सबका है, पैदा करने वाला सबका है, रब पालने वाला सबका है। लेकिन वली और सरपरस्त हर एक का कहना वो अपने को गवारा नहीं करता, बल्कि इसमें शर्त लगा दी है कि साहिब ईमान हो। अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का वली है। यानी विलायत पहुंचती है। विलायत का पहला जीना साहिब ईमान होना है। यानी ईमान का तसव्वुर, ईमान की जमीन विलायत की पहला जीना है। तो ईमान कहां से होगा? यानी यकीन कहां से पैदा होगा? जब इंसान किताब कायनात पे गौर करेगा
تو کیا ہم نے کبھی کتاب کائنات پہ غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے نفس پہ غور کیا کہ ہمیں خدا نے کس طرح بنا دیا؟ کیا بطن مادر میں ماں ہمیں بناتی چلی جاتی تھی یا باپ کا اشارہ ہوتا تھا؟ پتہ یہ لگا نہیں، ایک جونک جیسی ایک نطفہ جو پھر جمے ہوئے خون میں بدلا، اور وہ چھوٹی سی جو جونک کی صورت ہوئی جس کو قرآن حکیم نے اشارہ کیا ہے علق کی طرف، اور اس کے اندر پھر دھیرے دھیرے دھڑکن شروع ہوئی۔ یہ چاول کے دانے سے چھوٹی جونک کی شکل کے بعد جو دھڑکن مہیا ہوئی، پھر اس کے اوپر جو ہڈیوں کا سانچہ بنا، پھر اس کے اوپر جو گوشت و پوشت آیا، اس کے اوپر جو جوڑ و بند مضبوط ہوئے، پھر اس کے اوپر جو کھال بنی، اس میں اللہ نے جو آنکھیں پیدا کی، اس میں جو سننے کے لیے کان پیدا کیے، اس میں جو بولنے کے لیے زبان پیدا کی، اور یہ سب چیزوں کو ایک ذریعے اور ایک وسیلے سے رزق فراہم کر رہا ہے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رزق فراہم کر رہا ہے جس کے بعد کسی نجاست کی گنجائش نہیں ہے، وہ پورے کا پورا پاک و پاکیزہ ہے۔ تو جو پروردگار عالم بطن مادر میں بچے کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ بہترین اور پاک غذا فراہم کرتا ہے، نجاست سے دور رکھتا ہے، جب یہاں یہ یقین ہے تو وہاں کیوں نہیں یہ یقین پیدا ہوتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے صاحبان علم و ادب بزرگوں، میرے برابر کے عمر کے لوگوں، مجھ سے چھوٹے میرے بھائیوں، وہ عمر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ عقل میں چھوٹے ہوں۔ محبت دینا میری پہلی ذمہ داری ہونا چاہیے، مدد کرنے کے لیے بڑھنا میری پہلی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ آج گھروں میں یہ شکایت ہے کہ بچے جو ہیں وہ باادب نہیں ہیں۔ کیا ہم نے معصوم کی تعلیمات کو فالو کیا؟ معصوم یہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے، تم غلام ہو۔ یعنی بچہ نہیں پہلے اچھائی دکھائے گا، وہ تو پاک و پاکیزہ آیا ہے، تمہاری گود میں آیا ہے۔ بچہ کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ، بچہ کہے کہ گھوڑا بنو تو بن جاؤ، بچہ کہے کہ سجدے میں چڑھائے پیٹ کے اوپر تو پریشان نہ ہو، جھڑکو نہیں کہ بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں تمہاری عبادت کی حیثیت کیا ہے جب محمد مصطفیٰ کے اوپر سجدے میں محمد مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ابن علی آ جاتے ہیں تو وہ جلدی نہیں اتارتے اور اشارے نہیں کرتے۔ حسین اپنی مرضی سے اتریں گے، سجدہ طول ہوتا جائے گا۔ سجدے کی طولانیت یہ بتا رہی ہے کہ سجدے کا جسم و روح سے زیادہ رشتہ ہے حسین ابن علی سے۔ کیا آداب تعلیم دیے، کیا آداب تربیت دیے کہ بچہ آ رہا ہے بزم میں، دامن الجھا، یہ نہیں اشارہ کیا کہ تم اٹھاؤ، یہ نہیں اشارہ کیا کہ تم پکڑو، میری اسپیچ منقطع ہو جائے گی، میرے تخیلات جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچیں گے، پراگندہ ہو جائیں گے۔ کہا کچھ نہیں، میرے تفکرات کی بات نہیں، میرے تخیلات کی بات نہیں، یہ سب ہے اس بچے کے لیے اور اس کو پہچانوانے کے لیے کہ یہ سب دین بھی جو میں تعارف کرا رہا ہوں، یہ دین پہ تم رہ نہ پاؤ گے اگر حسین ابن علی کو نہ پہچانو گے۔ توڑی اپنی اسپیچ کو، چھوڑا اپنا خطبہ، دوسرے پہ اشارہ نہیں کیا، ممبر سے اٹھ کے گئے اور اس کے بعد حسین ابن علی کو اٹھایا، پیار کیا، گود میں لیا، لے کر کے آئے اور کہا ہاذا حسین فارفوہ، پہچان لو، تعارف کر لو، یہ میرا حسین ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان نے اہل جنت کے سردار ہیں۔ یعنی اس دنیا میں بھی جنت یہی دنیا سے بننا شروع ہوتی ہے۔ یہ تعارف کرایا، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے ہم سب لوگوں کا غور و فکر کے ساتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے سمجھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک فلاور دیکھ لیجئے جس کو آرکڈ کہتے ہیں، دودھ بیدے محمد والے محمد، پاپوا نیو گینیا، نیوزی لینڈ کے پاس میں اس کی تمام ویرائٹیز ہیں آرکڈ کی، 2.5 لاکھ سے زیادہ، اور پروردگار عالم نے اس کے اندر تمام شیپ بنائے ہیں، یعنی بندر کی صورت اس آرکڈ کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے منکی لائک آرکڈ ڈال دیجئے، آپ نیٹ کے اوپر ابھی ڈالیے، یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ یعنی اس میں پوری یہ نہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بندر ہے، بندر کی پوری صورت ہے۔ اور سنیے، آپ اس میں برڈز
तमाम चिड़ियों की सूरतों में, पूरा फ्लावर ऐसा जैसे चिड़िया, उसकी चोंच और उसके पर और उसके पैर इस तरीके का है। ये तमाम चीज़ें हैं। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, तकरीबन 17-18 मिनट हो गए हैं, वह बातों को समेटने की तरफ बढ़ना है क्योंकि उससे ज़्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। होते होते जब मैंने ये देखा कि ये कैसे तय हो कि जो हाथी का खालिक है वही इस फूल यानी ऑर्किड का खालिक है, तो परवरदिगार आलम ने ये भी दिखला दिया, तुमने हाथी को देखा है, तुम फूल के देख लो। अब एक यकसानियत और यगानियत देख लो, ये ऑर्किड को देख लो, इसके अंदर हमने हाथी की शक्ल और शबीह पूरी बना दी है। अब ये ना कहना कि शबीह बनाना जो है वो बिदअत है। आओ हम पे बिदअत के फतवे लगाओ, हमने हाथी की शबीह को ऑर्किड फ्लावर के अंदर बनाया है। यह बात ऐसी हल्के तौर पे तो नहीं कह रहा हूं मिंबर से, जाइए देखिए, उसके अंदर इस हद तक बनाया है कि हाथी की पेशानी के नशेब फराज तक बनाए हैं, हाथी की सूंड का अंदाज फूल में दिया है, उसके ऊपर के जो ये गोलाइयां होती हैं इस तरीके की वो दिया है, उसके जो हाथी दांत होते हैं उनके निशानात अलग से दिए हैं। यानी ये नहीं कि ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता, 99.999% हाथी की सूरत ढाल दी है ऑर्किड के अंदर। यानी परवरदिगार आलम ये समझाना चाह रहा है कि बेवकूफों अब तो समझो कि जो हाथी का खालिक है वही ऑर्किड जैसे फूल का खालिक है। तो अब खल करने वाले को पहचानो, फिर इससे रुबूबियत को पहचानो। अजी गौर तो करें, युफस्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। हमने आयतें तफसील के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बयान कर दी हैं, लेकिन एक शर्त के साथ में, बुरा ना मानिए, लिक़ौमिन याक़िलून, साहिबान अक्ल के लिए। इसका मतलब अक्ल और कुरान जुदा नहीं, अक्ल और खुदा जुदा नहीं, अक्ल और दीन जुदा नहीं, तीन चीजें अलग नहीं हो सकती। अक्ल, दीन और हया, ना दीन बगैर अक्ल के है, ना अक्ल बगैर दीन के है, ना ये दोनों चीजें बगैर हया के हैं। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अक्ल भी हो और अक्ल का सही इस्तेमाल हो, दीनदारी अक्ल के साथ हो, होने के करीब पहुंच रही है। लेकिन शर्त क्या है? ईमान होने के लिए मैंने कहा गौर व फिक्र जरूरी है। बगैर गौर व फिक्र के इंसान इल्म की इब्तिदाई मंजिलों को तय किए बगैर ईमान तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है, क्या होता है इससे यह होता है कि जुल्मत से इंसान नूर की तरफ आता है, अंधेरे से इंसान रोशनी की तरफ आता है, उजाले की तरफ आता है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि जो लोग उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं उन्होंने किसको अपना रहबर बनाया है, इन्होंने किसको अपना वली बनाया है, उन्होंने किसको अपना सरपरस्त बनाया है? तागूती ताकतों को। यानी वो ताकतें जो खुदा के मुकाबले में खड़ी होती हैं। काबा लेके रखे रहो, लेकिन अगर खुदाई मिशन के खिलाफ खड़ी है तो तागूती ताकतें हैं। कोई हो जो खुदा के मिशन के खिलाफ खड़ा है, वो उस दौर का भी नमरूद है, आज का भी नमरूद है, वो उस दौर का भी शद्दाद है, आज का भी शद्दाद है, वो उस दौर का भी फिरौन है, आज का भी फिरौन है। कल भी ताकतें खुदाई के मुकाबले में खड़ी थी, आज भी ताकतें खुदाई के मुकाबले में खड़ी हैं। लेकिन जो खुदाई के मुकाबले में ताकतें खड़ी हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि नमरूद जैसी शख्सियत के खात्मे के लिए मच्छर काफी है। अब्राहे के लश्कर की तबाही के लिए छोटी छोटी कंकड़ियां अबाबील की चोंचों में आना और वो उनका गिरना, बड़ी बड़ी मिसाइलों जैसा काम करना, खुदा चाहता है तो ये सब हो जाता है। आमुल फील साल यही से है भाई। तो इंसान गौर व फिक्र करे तो परवर तागूत, तो इंसान रहनुमा तो मानेगा। बस बात को समेटें, इंसान एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। अगर तुम सच्चों को नहीं तलाशोगे, अगर तुम सच्चों को अपना रहबर और रहनुमा नहीं बनाओगे, तो एक जुमला आखिर में बाद में मैं कहा करता हूँ, झूठे रहनुमा बनने के लिए आएंगे नहीं, बल्कि झूठे तुम्हारे रहनुमा बन जाएंगे। रहनुमा मानना तो मजबूरी है, या तो सच्चों को मानो या झूठों को मानो। सच्चों को नहीं मानोगे तो झूठों को रहबर मानना पड़ेगा, और झूठों को रहबर मानने का तकाजा क्या है? बर्बादी, दुनिया की भी बर्बादी और आखिरत की भी बर्बादी। क्योंकि यहां पे कहा ही जा रहा है ये कि तागूती ताकतें क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि अगर थोड़ी बहुत जो आइडियोलॉजी होती भी है, जो थोड़ी बहुत फिक्र होती भी है, जो थोड़ा बहुत नेकी होती भी है, उसको भी
پردہ ڈال دیتی ہیں اور وہاں سے دل و دماغ کو موڑ کر کے، چاہے ڈرا کے، چاہے پیسے کی لالچ دے کے، یا اور کسی طریقے سے بھڑکا کر کے، وہ تھوڑا بہت اجالے میں ہوتا بھی ہے تو گھسیٹ لاتی ہیں اندھیرے کی طرف. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں ان کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے. اصحاب نار، تو پتہ لگا کہ ہر اصحاب کا لفظ معتبر نہیں ہوتا، اصحاب جنت بھی ہوتے ہیں، اصحاب نار بھی ہوتے ہیں. اولئک ابو مینشن، اپروکت کہنے اوپر لکھی گئی باتیں، اولئک اوپر لکھی ہوئی چیزیں، ابو مینشن اولئک اصحاب النار. دیکھو پہچان لو، اب لفظ اصحاب سے دھوکہ نہ کھانا، پہلے طے کر لینا کہ یہ اصحاب نعیم ہے کہ اصحاب نار ہے. بھئی قرآن حکیم ہے، آیت الکرسی ہے، اس کی آخری آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 257 257 آیت ہے عزیزان محترم. اور پھر یہی نہیں کہا گیا، کہا گیا اب ان بے وقوفوں کو، اب ان طاغوتی طاقتوں کو، اب یہ جو خدا کے مقابلے میں آئے، خدا کے مشن کے مقابلے میں آئے، جب تم نے ان کو رہبر مانا، جب تم نے ان کو لیڈر مانا، جب تم نے ان کو اپنے اعمال و سکنات کا محور قرار دیا، تو تم اصحاب نار بھی ہو، اور پھر یہی نہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. ہم فیہا خالدون. ایک دودھ بھیج دیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، بس دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. گفتگو تقریباً 25-26 منٹ ہو گئی، 27 منٹ، اور میں آپ کی اب زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. للہ وقت ہے. یہ بات میں آپ کے لیے نہیں، اپنے قلبے کے لیے مخاطب ہوں. میں مجرم ہوں خدا کی بارگاہ میں، میں مجرم ہوں امام حسین سید الشہداء کی بارگاہ میں. میں کس منہ سے جاؤں گا زہرا کے سامنے؟ تم نے ان باتوں کو جانتے ہوئے کتنا عمل کیا، تم نے ان باتوں کو جانتے ہوئے کتنا اپنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچوایا. تمہاری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر تم 50 سال کے آس پاس ہو تو عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے 90% لوگوں کی، اور جن کی عمر 35 سال سے اوپر ہو گئی ترازو کا سوئی ادھر جھکنے لگی. یعنی بہرحال موت قریب ہونے والی ہے. خدایا ہم کس طریقے سے بارگاہ زہرا میں جائیں؟ خدایا ہماری کوئی تیاری نہیں ہے کس طریقے سے بارگاہ معصوم میں جائیں. پروردگار عالم ہمیں وہ شعور عطا کر جہاں سے زندگی کی پاکیزگی شروع ہو جائے، جہاں سے زہرا ہم سے خوش ہو جائے، ہم دین کو سمجھ سکیں. اسی کو سمجھانے کے لیے یہی تو وہ مشن تھا کہ جب زہرا کے لال نے مدینے کو چھوڑا. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ موضوع کو تمام نہ کر سکا، باتوں کو ایکسپلین نہ کر سکا، لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. آئندہ پھر کبھی موقع رہا اور حیات رہی تو آگے باتیں پیش کروں گا. ولایت پروردگار عالم پہ بات ختم ہو گئی، لیکن ایک جملہ چند سیکنڈ میں کہہ دوں. ایک جملہ سب جانتے ہیں، مِن ولی ولا نصیر. یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. یعنی نصرت کی بات ولایت سے جڑی ہوئی ہے. جس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی نصیر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. تو اگر مددگار چاہتے ہیں دنیا میں تو ولی کو تلاش کر لیں، ولایت کو تلاش کر لیں، مولایت کو دیکھ لیں. کس کا اللہ ولی ہے، کس کا رسول ولی ہے. پھر رسول نے کس کے لیے کہا کہ یہ ولی ہے، اس کے بعد پھر یہ ولی ہے. اس کے بعد موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو 12 چشمے نکلے تھے. یہ 12 چشمے جو نکلے تھے، کہا کہ جس گھاٹ سے چاہے اب پی لو، الگ الگ گھاٹوں پہ لگ جاؤ. پتہ لگا پانی ایک ہوتا ہے، چشمے 12 ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی ایک ہے، امام 12 ہیں. بس یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. تو عزیزوں، ایسے جس کو رہبر ملے کہ آج دنیا موسیٰ الخوارزمی کا لوہا مانتی ہے، آج دنیا جابر ابن حیان کا لوہا مانتی ہے، آج دنیا ابو الحسن ابن الہیثم فادر آف آپٹکس کا لوہا مانتی ہے. ایسے لوگ جس کو ملے، ایسی قوم آج ان کا شکار کیوں ہے؟ شاید ہم نے حسین کو نہ سمجھا، شاید ہم نے اہل بیت کو نہ سمجھا. ہم اس مشن حسین کو سمجھیں کہ مدینے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کیوں آئے. خصوصاً سب کو تو لائے تھے لیکن 3، ایک جناب زینب کو
کیوں لے کر کے آئے، ایک جناب سکینہ کو کیوں لے کر کے آئے، ایک معصوم علی اصغر کو کیوں لے کر کے آئے؟ شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ عصر عاشور باپ کی ایسی تاریخی حمایت یہ بیٹا کرے گا کہ ازل سے لے کے ابد تک وہ ایسی حمایت کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ ہاں، رباب کے شیر خوار نے ننھے سے گلے کے اوپر 3 بھال ایسا تیر جس سے بچے کے گلے پہ نہیں لگا بلکہ بچہ ذبح ہو گیا باپ کی گود میں، اور وہ سکینہ جس کو مدینہ اتنا محبت تھی مدینے سے اور اتنا یاد آتا تھا مدینہ کہ جب شام کے زندان میں کوئی بات کہتی تھی تو ہم سے تاریخیں اور روایتیں یہی تو کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں یہ پرندے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، اے پھوپھی ہم مدینہ کب جائیں گے؟ یہ تڑپ سکینہ وطن کی تھی، اللہ اکبر، شاید یہ تڑپ اتنی تھی اور یہ تڑپ امتحان تھی کہ اسی سکینہ کو مدینے جانا نصیب نہیں ہوا بلکہ قید خانے میں اسی بچی کی قبر۔ ایک واقعہ کہ دربار شام میں یزید ملعون کرسی نشین ہے اور یہ علی کی بیٹیاں سامنے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں فرش کے اوپر، یہ تکبر میں چور یہ کہتا ہے یہ کون بچی ہے؟ ایک تعارف کرایا گیا، ہاذہی سکینہ، یہ وہی سکینہ ہے جس سے حسین کہتے تھے بہت محبت کرتے، اور یہ کہتی تھی ہاں کہا اچھا میں محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ ظالم نے سر حسین کو منگوایا، تشت طلا میں سر حسین آیا، ادھر جناب سکینہ نے باپ کا سر دیکھا، اے بابا اے بابا، شام غریبہ میں بہت یاد آئے بابا، اے بابا وہیں ظلم کی انتہا نہ کیا، بابا شرم نے گوشوارے چینے، بابا تماچے لگائے، بابا دامن میں آگ لگائے، کہا نہیں ایسے نہیں، محبت کا امتحان ہونا ہے۔ بات تو تب ہے کہ جب تشت طلا سے سر اٹھ کر کے دامن سکینہ میں آئے تو میں سمجھوں کہ سکینہ چاہتی ہے باپ کو یا باپ چاہتا ہے سکینہ کو۔ جناب سکینہ نے پھٹا ہوا کرتا پھیلایا، اے بابا دادا علی مرتضیٰ کا واسطہ، اے بابا ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، اے بابا دربار شام میں کوفے کے شہزادے کی بیٹی شہزادے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تاریخ نے یہ دیکھا، روایتیں یہ بتاتی ہیں، کھلا معجزہ ہوا 700 کرسی نشینوں کے سامنے کہ تشت طلا سے سر حسین بلند ہونا، میری سکینہ میری سکینہ میری سکینہ۔ کیسے وہ بیٹی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی، گود کی طرف آتا ہوا سر اقدس حسین دامن سکینہ میں آیا، تڑپ کے بیٹی نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، اے بابا آپ کی بیٹی کو اتنے دکھ دیے گئے کہ شاید وہ جملہ کہہ نہ پائی بچی جو جناب شہزادی زہرا نے کہا تھا کہ اگر دن پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ ہو جاتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین۔ خدایا ہمیں ساری ان عید میں آپ یہ قنوت میں دعا میں پڑھتے ہیں 5 بار پہلی رکعت میں اور 4 دوسری رکعت میں، عید و بقرعید میں، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اس دعا کو میں چاہتا ہوں کہ میں ورد کلام بناؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ پالنے والے ہمیں ان ساری نیکیوں میں شامل کر دے، وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد، جن ساری نیکیوں میں تو نے محمد و آل محمد کو شامل کیا، اور ہمیں ان ساری برائیوں سے دور کر دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے جناب حاجی نورین رضا رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے والدین کو، ماں باپ کو، روح کو ارسال کر دیں۔
ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، پیاسوں کے واقعات سنایا کریں گے ہم، پیاسوں کے واقعات سنایا کریں گے ہم، ہر اشک غم کو درد کا دریا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، بجھنے نہ دیں گے تازیہ خانے کی روشنی، 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 دل کا چراغ روز جلایا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ماتم کا وزن ڈال کر ہر نوجوان پر، ماتم کا وزن ڈال کر ہر نوجوان پر، اکبر تیرے شباب کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، پہنچا گیا دلوں میں تجلی حسین کی، 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 آنسو بہا بہا کے اجالا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ایک خشک مشق یاد سکینہ میں عمر بھر، 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 عباس کے علم میں لگایا کریں گے ہم، آنسو تو کیا نظر کلیجا کریں گے ہم، ہر سانس میں حسین کا چرچا کریں